يا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج جو ہمارا درس ہے یہ ہے سورۃ البروج۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم اور زبردست ایمان والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ایمان والوں نے جو ایمان کی خاطر جو قربانی دی اس کو بیان کیا، اور پھر اس قربانی پر جو اللہ نے ان کو صلہ دیا اور انعامات اللہ نے دیے وہ بیان فرمائے، اور ان ایمان والوں پر جن کافر ظالموں نے ظلم کیا ان کی سزا اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا ملک یمن میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے، پیارے نبی کی پیدائش مبارک سے تقریباً 1 صدی پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور وہ بادشاہ کا ایک کاہن اور ایک جادوگر تھا۔ بادشاہ نے رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کو مستقبل کے بارے میں خبریں دیتا تھا۔ تو وہ کاہن نے ایک دن کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں پتہ نہیں کب مر جاؤں، تو مجھے ایک نوجوان لڑکا دیں کہ جس کو میں اپنی تعلیمات سکھا دوں، تاکہ کل کو وہ آپ کو پھر میرے والی ذمہ داری آپ کے سامنے وہ ادا کر سکے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کو چنا، اور اس نوجوان لڑکے کو کہا کہ آپ نے روزانہ اس کاہن جادوگر کے پاس جانا ہے اور جا کر اس کی تعلیمات حاصل کرنی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا تیار ہو گیا اور وہ اس کے پاس تعلیمات سیکھنے کے لیے آنے جانا اس نے شروع کر دیا۔ اب معزز سامعین، جب وہ جاتا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک عالم دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر وہ عالم دین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دین کی ترویج کر رہا ہے اور تعلیمات دے رہا ہے۔ تو یہ نوجوان لڑکا جب جاتا رہا اس کے پاس، تو یہ راستے میں اس عالم دین کے پاس بیٹھ جاتا اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا، اور جب وہ وہاں سے واپس آتا اس کاہن اور جادوگر کے پاس سے، تو بھی اس عالم دین کے پاس بیٹھتا اور دین سیکھتا، اور دین سیکھتے سیکھتے اس کو دین اسلام کی سمجھ آئی۔ اس وقت تو عیسیٰ السلام کی شریعت ہی برحق تھی، اس کو سیکھا اور سمجھا، اور اس پر ایسا مضبوط اور کارآمد ہوا کہ پختہ ایمان لے آیا اللہ پر اور پیارے اس وقت کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب مزید اس کے ایمان کی پختگی میں تب پختگی آئی کہ ایک مرتبہ راستے میں جاتے ہوئے، راستے میں جا رہا ہے تو دیکھا کہ ایک بادشاہ راستے میں ایک جانور شیر بیٹھا ہوا ہے، اور شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر اس نے یہ اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تو اس عالم دین کا دین سچا ہے، یہ جو راہب ہے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں، اگر تو اس کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے، اور اگر وہ کاہن اور جادوگر جس چیز کی تعلیمات دے رہا ہے اگر وہ تعلیمات حق اور سچ ہے تو یہ نہ مرے۔ تو اس نے جب پتھر مارا تو وہ شیر مر گیا۔ اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ جو عالم دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یہ سچا اور پکا ہے، پختہ ایمان ہو گیا۔ لیکن اس شیر کی موت کا چرچا اتنا عام ہوا کہ ایک لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ بڑا اس کے پاس کوئی ایسی تعلیمات ہے جس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ تو ایک نابینا شخص اس نوجوان کے پاس آتا ہے اور نوجوان سے آ کر کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو بینائی مل جائے گی، لیکن آپ کیا کریں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ اب اس بات کا چرچا اتنا پھیلا کہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ اب بادشاہ نے بلا لیا، اس نابینا کو بلا لیا، نوجوان کو بلا لیا، اور پھر پتہ چلا پھر اس عالم دین کو بلا لیا، اور اس بادشاہ ظالم نے کیا کیا کہ اس عالم دین کو اور اس نابینا شخص کو قتل کروا دیا، اور اس نوجوان کے بارے میں یہ حکم صادر کیا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو گراؤ تاکہ دردناک سزا دی جا سکے۔
یہ سپاہی لوگ اس نوجوان لڑکے کو لے کر چلے. اس نوجوان کا نام تھا عبداللہ. اس کو لے کر جب چلے اور پہاڑ پر چڑھے، اور یہ نوجوان کی زبان پر ایک ہی بات کا ورد تھا، حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ مجھ کو کافی ہے. جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور اس کو دھکا دینے لگے اور یہ پڑھ رہے حسبی اللہ، پہاڑ پر ایسا زلزلہ طاری ہوا کہ یہ جتنے سپاہی تھے وہ سارے گر کر ہلاک ہو گئے اور یہ نوجوان لڑکا بچ گیا، واپس آ گیا. بادشاہ کو پتہ چلا، پھر پکڑا، اور بادشاہ نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا اس کو لے جاؤ اور جا کر سمندر کی گہرائی میں ڈال کے آؤ، وہاں کشتی پر سوار کرو، وہاں ڈالو. پھر کچھ سپاہی ساتھ بھیجے گئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے، اور سمندر کے بیچ میں جا کر جب گرانے لگے اور ان کی زبان پر ایک ہی حسبی اللہ، اللہ مجھ کو کافی ہے. اور ایسی طغیانی آئی پانی کے اندر، اور ایسا لرزہ طاری ہوا کشتی پر کہ وہ سارے سپاہی تو ڈوب گئے اور یہ نوجوان بچ گئے. اللہ جس کو بچانا چاہے. اب یہ نوجوان دوبارہ واپس آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ تجھے قتل کرنا ہے. اس نے کہا بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، ہاں ایک صورت ہے کہ تو ایسے کر کہ تو ساری اپنی مملکت کے لوگوں کو اکٹھا کر اور اس میدان میں میرے ترکش سے تیر لے، اور اس تیر پر یہ پڑھ بسم اللہ ربی، کہ میں اللہ کے نام سے اور رب بہذا الغلام، اور اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، تو پھر میں قتل ہو جاؤں گا. کہتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا. اس بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس کی ترکش سے تیر لیا، اور اس پر اس بچے کے رب کا نام لے کر جب تیر چھوڑا تو اس کی کن پٹی پر لگا، اور وہ نوجوان لڑکا وہیں شہید ہو گیا اور فوت ہو گیا. معزز سامعین، اب یہ کیا تو بادشاہ نے کیا، یہ سزا اجتماعی طور پہ اس لیے دی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ اگر تم لوگ کوئی نیا دین اختیار کرو گے تو میں یہ سزا دوں گا جو اس لڑکے کو دے رہا ہوں. لیکن یہ سزا کیا بنی، کیا ثابت ہوا اس سے کہ جب نوجوان لڑکے کو اس نے تیر چلایا بسم اللہ رب بہذا الغلام کے نام سے، تو جتنا مجمع آیا ہوا تھا اس نوجوان کی موت کو دیکھ کر سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس جگہ اس لڑکے کو دفن کیا گیا تھا، اس جگہ کی کھدائی کرنی پڑی کسی وجہ سے. تو اس میں وہ لڑکا، اس لڑکے کی قبر کی کھدائی جب ہوئی تو وہ لڑکا بیٹھنے کی حالت میں تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر جہاں تیر لگا تھا اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا. اور اس وقت دیکھنے والوں میں سے کسی نے اس کا ہاتھ ہٹایا تو خون نکلنے لگ گیا. یعنی سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ ایسی حالت میں تھا کہ جیسے ابھی دفن کیا ہے. اور ان کے انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ ربی، کہ اللہ میرے رب ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں کے عامل نے خط لکھا اور وہاں کی یہ کارگزاری بتائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے اور چھپا دیا جائے اسی حالت میں. کیسے ایمان والے تھے. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو سب مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا. پھر اس ظالم نے خندق کی کھدائی کروا کے اس کے اندر اس نے آگ جلائی، بڑے بڑے آگ کے شعلے جلے، اور پھر ایک ایک بندے کو جس نے اسلام قبول کیا تھا مسلمان کو اس پہ کھڑا کرتا آگ کے کنارے پہ اور کہتا کہ یا تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے اس آگ کے اندر ڈال دیں گے. اور معزز سامعین و ناظرین، 12,000 کم از کم 12,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا مسلمان جس نے اپنی موت اور اس آگ کے ڈر سے اس نے اسلام چھوڑ دیا. بلکہ جس کو بھی کہا جاتا یا اسلام چھوڑ دے یا تجھے آگ میں ڈال دیں گے تو وہ کہتا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں آگ میں جل جانا برداشت کر لوں گا. اور 12,000 لوگوں کو، ان سنگ دل ظالموں نے 12,000 مسلمانوں کو اس کے اندر ڈال دیا اور ان کو ختم کر دیا. سوائے ایک خاتون کے اس عورت کو لایا گیا، وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اور اس کا دودھ پیتا بچہ بالکل اس کی گود میں چھوٹا بچہ، جب وہ کنارے پہ آئی تو وہ تھوڑی متذبذب ہوئی
کہ ہائے اسلام اگر چھوڑ دیا تو بچ جاؤں گی ورنہ میرا بچہ بھی چلا جائے گا. تو ابھی وہ متذبذب تھی تو اللہ نے وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ وہ پکارا، وہ بولا اے اماں جان ڈر نہیں، کود جا، اللہ ہمیں کافی ہے. بس پھر اس نے بھی چھلانگ لگا دی. اس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ واقعہ. قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم کھاتا ہوں جس کے پاس حاضر ہویا جاتا ہے. اس سے مراد جمعے کا دن ہے کہ جمعے میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود سے مراد عرفات کا روز ہے جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں کہ وہاں لوگ چل کر جاتے ہیں، اور جمعے کا دن چونکہ خود آتا ہے چل کر نہیں جاتے تو اس لیے جمعے کو شاہد فرمایا، مشہود عرفات کے روز کو فرما دیا. قتل اصحاب الاخدود، قسم کھانے کے بعد فرمایا خدا کی مار ہو ان خندق کھودنے والوں پر، النار ذات الوقود، ان آگ والوں پر جنہوں نے ایندھن جلا رکھا تھا اس خندق کے اندر، کہ جس وقت یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں کناروں پہ بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ یہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے نظارے کر رہے تھے. یہ ظالم سنگ دل ایک تو سزا دے رہے تھے، ایک ان کو آگ میں ڈال کے ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، نظارے کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان ایمان والوں کو جو سزا ملی اس وجہ سے ملی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ایک قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے. یہ اللہ پر ایمان لے آئے جو غالب ہے، زبردست ہیں، قابل تعریف ہیں. وہی وہ ذات ہے جس کا آسمانوں اور زمینوں پہ راج ہے، بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا اور سزا دی، پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دہتی ہوئی آگ کا عذاب ہے ان کے لیے. بے شک یہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہی بڑی کامیابی ہے. اگلا جملہ بڑا سخت ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، حقیقت بات یہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ، لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑتی. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي، وہ اللہ وہ ہے جو از سر نو سے پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ، اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ذات ہے جو بہت بخشنے والا اور بہت پیار کرنے والا ہے. پیچھے فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور آگے فرما دیا تیرا رب بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت دینے والا ہے، تو اس کی طرف رجوع کر لے، اللہ معاف کر دے گا. ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. آگے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. مکی صورت ہے، مکہ میں اتری ہے. مکہ میں لوگوں نے پیارے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. کہ حل اتا کا حدیث الجنود، کیا تیرے پاس لشکروں کی بات نہیں پہنچی کہ لشکروں کے ساتھ کیا ہوا. کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر اور ثمود، قوم ثمود اتنی بڑی قوم تھی، ان کے گٹھے اور ان کے لشکروں کی بات نہیں پہنچی. انہوں نے بھی وقت کے نبی کو جھٹلا دیا تھا. پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، جبکہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا، ان کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن تو بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ،
اتنی شان و عظمت والا کہ لوح محفوظ میں عرشوں پہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور درج ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔